یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس حدیث کو قرآن مجید سے بیان کروں، یعنی یہ آیت ثقلین، یہ رسول تمہیں عطا کریں گے کفلینی من رحمتی، تمہیں دے گا یہ رسول کفلینی، دو ضمانتیں دے گا تمہیں، من رحمتی، اپنی رحمت میں سے۔ ثقلین کے علاوہ کوئی اور ضمانت دی ہے رسول نے اس امت کو؟ قرآن اور اہل البیت یہ کفیل ہے اس امت کے لیے، قرآن اور اہل البیت یہ ضمانت ہے اس امت کے لیے، قرآن اور اہل البیت یہ اس امت کے لیے نور ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ حدیث ثقلین کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل بارہا میں گفتگو کر چکا ہوں، اس حوالے سے میرے لیکچرز موجود ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اپنی اطرت اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جب تک ان کی پیروی کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس پر میں تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ کر چکا ہوں، اور الحمدللہ ایک منہج ہے کہ جو اس حدیث کے اوپر ہم نے قائم کیا، جس میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کا طریقہ اور علم اور دین کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث اپنے استاد محترم استاد حسن فرحان المالکی حفظہ اللہ فرج اللہ عنہ ان سے سنی، تو اس حدیث کو سننے کے بعد میری فکر، سوچ اور زندگی اور عمل کا جو دائرہ ہے، جو منہج ہے، وہ بالکل تبدیل ہو گیا کہ فرقوں سے نکل کر ہم قرآن اور سنت اور اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کی طرف اس حدیث کی وجہ سے آئے، جس میں جو کردار ہے استاد حسن فرحان المالکی کا، کہ ہم نے پہلی مرتبہ انہی سے یہ حدیث سنی، تو فکر کا جو دھارا ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ میں مسلسل کوشش کرتا رہا، اور زندگی کے اندر ہم نے اس بات کو اپنا لیا کہ اس نے جب ہماری فکر کو تبدیل کیا ہے، کہ جب ہمیں نفرتوں سے اور فرقہ واریت سے نکالا ہے، تو پھر یہ دیگر لوگوں کی ہدایت کا بھی انشاءاللہ ذریعہ ہوگی۔ اس لیے میں نے پھر اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اس پہ مطالعہ کیا، قرآن و سنت کو، احادیث کا مطالعہ کیا، اہل سنت والجماعت کی جو صحیح مصادر ہیں، کتابیں ہیں، اس میں یہ موجود ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بھی اس سے ہدایت بھی ملی، فائدہ ہوا ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا رہا کہ قرآن اور اہل البیت یہ ایک ساتھ ساتھ ہیں، تو قرآن مجید میں ضرور بضرور اس حدیث سے متعلق گفتگو ہوگی، قرآن اور اہل البیت سے متعلق وہ آیات تو موجود ہیں جس میں اہل البیت کی فضیلت ہے، جیسے امام علی کی فضیلت ہے، اصحاب کساء کی آیت تطہیر ہو گئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اسی طرح آیت مباہلہ ہو گئی، اور آیت قربہ ہے، دیگر آیات ہیں، آیہ ولایہ ہے۔ لیکن حدیث ثقلین جو رسول اللہ کی وصیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے فرمایا کہ میرے بعد تم نے جو دین لینا ہے، یعنی میری جو زندگی حاصل کرنی ہے، سورس آف نالج جو ہے وہ کہاں، وہ کیا ہے، یعنی مصدر علم، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک معلم ہو، ایک ایسی شخصیت ہو کہ جو کل انسانیت کے لیے معلم ہے، استاد ہیں، وہ اس دنیا سے جائیں اور آپ دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ تمہارے لیے میرے علم کا سورس کیا ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک ٹیچر ہے یا ایک ادارے کا سربراہ ہے، وہ ضرور یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ بھائی میرا جو علم ہے نا، میرے بعد میری زندگی کو تم نے کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کے بارے میں نہیں کہا کہ میرے بعد تم اس کے پاس جانا اور وہ تمہارے لیے علم کا مصدر ہے۔ اگر کہا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل البیت کا فرمایا ہے، اور یہ روایت ہمارے ہاں یعنی حدیث ثقلین یا حدیث خلیفتین یہ متواتر درجے کی ہے، کوئی ہمارے میں سے اس کا انکار نہیں کر سکتا، سب اہل سنت نے اس کو مانا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر ہمارے ہاں بہت سارے افراد وہ اہل البیت کے فضائل قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں، اور بلا شک و شبہ قرآن مجید میں اہل البیت کے فضائل ہیں، لیکن میں یہاں صرف فضیلت کی بات نہیں کر رہا۔ بہت سارے افراد نے یہ بات کی کہ یہ فضیلت تو قرآن مجید کی فلاں آیات میں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس حدیث کو قرآن مجید سے بیان کروں، یعنی یہ آیت ثقلین
واضح طور پر قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو کیا دیا۔ اب اس کو میں نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ بھی کیا، اور آپ کو میں یہ ذرا اس کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں تک میں کیسے پہنچا۔ یعنی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے مجھے یہ آیت کیسے ملی اور کیوں میں نے اس کے لیے کوشش کی۔ اس لیے کوشش کی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو حدیث ہے، روایت ہے، اور روایتیں تو بہت زمانے کے اندر بعد میں بنائی گئی ہیں اور اس کی ایک تاریخ ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، بہرحال قرآن کی آیت تو ہے نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو کہ قرآن مجید کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول کے مطابق یہ حدیث ہے، حدیث متواتر ہے، لیکن بہرحال قرآن مجید کی جو نص ہے وہ تو قطعی ثبوت ہے ہر حوالے سے، اگرچہ یہ حدیث متواتر ہے اسی طرح جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن اس کے الفاظ جو روایات ہیں، جو راوی ہیں، اس میں کچھ راوی ایسے ہیں بعض روایات کے اندر کہ جو ضعف کے اندر بھی ہیں، تو وہ سب ملا کر یہ ایک متواتر بنتی ہے۔ قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی تھی اور ایک دلی تمنا بھی کہ قرآن مجید سے مجھے آیت مل جائے، اور ایسی آیت ہو کہ جس میں یہ ذکر ہو، جیسے بالکل واضح لفظوں میں حدیث ثقلین کا ہے۔ تو یہ میری تمنا رہی۔ میں نے جب پہلی مرتبہ استاد حسن فرحان المالکی سے یہ سنا تھا تو تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد میری فکر کا جو منہج ہے جب چینج ہوا تو میں بہت ساری چیزوں کے اندر یہ تلاش کرتا تھا، مثلاً نماز میں اہل البیت کا عمل کیا ہوتا تھا، اور اگر مجھے وہ عمل مل جائے اہل سنت کتابوں سے تو میں اس پر عمل کرتا۔ جیسے نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا، تو یہ اہل البیت کا ایک طریقہ رہا ہے، اور امام علی سے یہ ثابت ہے، امام سجاد سے ثابت ہے، امام رضا سے، اور یہ سب باتیں ہماری اہل سنت کتابوں میں ہیں۔ تو کوشش یہ میں آپ کو تھوڑا شروع میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے پورا سیاق و سباق آپ کے سامنے آئے، اور اس حدیث کی اہمیت کے ساتھ کہ یہ میں نے جو کوشش کی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے اس میں کامیاب کیا کہ قرآن مجید سے آیت ہمیں ملی ہے، تو اس کے پیچھے میری کوشش اور دعا اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے اس کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنا کہ پروردگار مجھے ہدایت اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور ہدایت پر استقامت عطا فرما، فرقواریت کی اور فرقوں کی ان ساری بحثوں سے ہم سب کو دور فرما۔ تو کوشش جاری رہی پہلی مرتبہ سننے کے بعد بھی، لیکن ابھی چند ماہ قبل میں نے باقاعدہ قرآن مجید کو یہ سلسلہ شروع کیا کہ میں اس کو لفظ بلفظ پڑھوں۔ جب مجھے وقت ملتا میں قرآن مجید کھول لیتا، اور نہیں تو پھر میں موبائل کے اندر بھی دیکھتا رہتا، لیکن میں قرآن کو مسلسل شروع سے آخر تک لفظ بلفظ میں نے اس چیز کے لیے تلاش کرنا شروع کیا، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، کہ کوئی ایسی آیت مجھے مل جائے جس کے اندر یہ بات موجود ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اس میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، بلا شک و شبہ جو السابقون الاولون ہے وہ اہل البیت علیہم السلام ہیں اس میں، اور لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں یعنی کہ اس میں ہم بطور تفسیر یہ بات کرتے ہیں، بطور نص کے، یعنی قرآن کی آیت کے اندر ایک چیز ہمیں ملے تو مجھے یعنی یاد ہے کہ میں نے اس کو گننا بھی شروع کیا کہ میں اس کو کتنی مرتبہ، تقریباً کوئی 12 مرتبہ میں نے جب مکمل کر لیا تو اس میں نے الحمدللہ عز و جل آیت ثقلین کو پا لیا، اور میں یہ پورے مکمل شرح صدر سے کہتا ہوں، دل کی مکمل سینے کی وسعت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سینے کو جو کشادہ کیا اس حدیث اور آیت کے حوالے سے، کہ یہ انشاءاللہ عز و جل یہ گفتگو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے گی، اور بہت سارے جو شکوک و شبہات ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں خاص طور پر اہل البیت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں، میرے سامنے قرآن مجید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لا ریب قرآن، اور اس کی سورت ہے سورۃ الحدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید قرآن مجید کی 57ویں سورت ہے، 57، اور آیت
26 سے ہم اس کو پڑھیں گے اور پھر میں آپ کو وہ آیت جو آگے ہے آیت نمبر 28 اس کی تلاوت ہم کریں گے، یہاں تک ہم تلاوت کریں گے۔ سورۃ الحدید یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور سورۃ الحدید کے اندر فتح کا لفظ بھی آیا ہے، اور فتح سے مراد صحابہ کرام کے نزدیک جو بدری صحابہ ہیں، براء بن عازب، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم فتح وہ حدیبیہ کو سمجھتے ہیں، فتح مکہ بھی فتح ہے لیکن ہم صلح حدیبیہ کو صحابہ فتح کہتے تھے۔ اور صلح حدیبیہ کی بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلح حدیبیہ کے سبجیکٹ کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول کی اطاعت اور رسول کی زندگی میں یہ کتنا اہم موقع ہے حدیبیہ، کہ اطاعت کتنی اہم ہے اور اطاعت کیسے ہونی چاہیے، اور اس اطاعت کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے۔ تو صلح حدیبیہ ہمارے لیے بہت اہم ہے سیرت کے چیپٹر کے اندر۔ آیت نمبر 26 ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو، ابراہیم کو، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت کو رکھ دیا اور کتاب کو رکھ دیا، ان میں سے ہدایت والے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ آگے فرما پھر ہم نے ان کے پیچھے ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے ان کے پیچھے اپنے رسول بھیجے اور ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے ان کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھ دی، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، پھر ان میں سے لوگوں نے رہبانیت کو، طریقہ کو ایجاد کر لیا، یعنی ایسے طریقے کو جو پہلے سے موجود نہیں تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی رضا تلاش کی جائے، لیکن انہوں نے اس کا بھرپور رعایت نہیں کی۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے ان کا بدلہ دے دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق تھے۔ آیت نمبر 28 ہے، اس آیت پر میں چاہوں گا کہ آپ غور کیجئے گا، اور یہ آیت ہے آیت ثقلین۔ میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں؟ انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید کے مطالعے سے اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو قرآن اور اہل البیت کے لیے واضح طور پر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اپنی سوچ کی، اپنی فکر کی حفاظت کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، یہ رسول تمہیں دے گا، یؤتکم تمہیں عطا کریں گے، کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے دو ضمانتیں، اپنی رحمت میں سے دو برابر کی چیزیں، اپنی رحمت میں سے دو روشنیاں، اپنی رحمت میں سے دو کفیل۔ کفلین، اب عربک ڈکشنری میں جائیں، کفل کاف فا لام، کفلین کا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے کفلن۔ کفلن کہتے ہیں نصیب کو، حصے کو، کفلن کہتے ہیں، یہ مصادر سے آتا ہے، یعنی جس مصدر سے آتا ہے کفالت کرنے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بلکہ آسان کر دیتا ہوں، اور کفل سے ہے کفیل۔ کفیل کہتے ہیں ضامن کو، جو ہوتا ہے دنیا کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ میرا کفیل ہے یا ہمارا کفیل ہے، تو کفل ضامن کو کہتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کریں آپ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تمہیں دے گا یہ رسول کفلینی، دو ضمانتیں دے گا تمہیں، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، یعنی یہ رسول تمہیں اپنی رحمت میں سے دو ضمانتیں عطا کرے گا۔ وہ دو ضمانتیں کیا ہیں؟ یہاں پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ جناب اس سے مراد اہل کتاب ہیں، اس سے مراد ان کا اجر ہے، اس سے مراد، یہاں یہ آیت مومنین سے واضح گفتگو کر رہی ہے، اور یہ سورہ حدید میں نے آپ کو بتایا اس موقع پر ہے کہ جب حدیبیہ کا موقع ہے، اور اس وقت میں بہت زیادہ اس میں ایسے مرحلے آتے ہیں اس حدیبیہ کے مقام میں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح ہو چکی ہوتی ہے تو آپ صحابہ سے یہ کہتے ہیں کہ قربانی کر لو، اب ہم نے چونکہ آگے جانا نہیں ہے، سب اپنی اپنی قربانی کر لو، حلق کر لو. تو ان کو اس موقع کے اوپر وہ جو صحابہ ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس عمل کی یعنی اس حکم کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے. تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ سب غم میں ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود پہلے اس کا آغاز کریں، آپ باہر جائیں، قربانی کیجئے اپنے، تو پھر آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی کرنے لگ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایسا کیا تو پھر صحابہ نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. تو کسی نے اپنے آپ کو حلق کیا تھا، یعنی بالکل سر کو گنجا کر لیا تھا، اور کسی نے قصر کر لیا تھا، یعنی کینچی سے بال کاٹ لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو بالکل بال صاف کرنے والے ہیں سروں کے، ان کے لیے دعا کی، بار بار دعا کی. تیسری مرتبہ کہا کہ اول مقصرین، یعنی جو لوگ قصر کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے دعا فرما دی کہ برکت عطا فرما. تو یہ حدیبیہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس واقعے کو سیرت الرسول میں ضرور پڑھیے گا، آپ کو پھر یہ آیت آپ کو معنی سمجھ میں آئے گا کہ اب یؤتکم کفلین من رحمتہ، یہ رسول تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 ضمانتیں عطا کرے گا. رسول نے کیا ضمانتیں دی ہیں اس امت کو؟ کیا ضمانتیں رسول نے اس امت کو عطا کی ہوئی ہیں؟ بتائیے مجھے. ثقلین کے علاوہ کوئی اور ضمانت دی ہے رسول نے اس امت کو؟ کوئی اور ضمانت؟ حدیث متواتر ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس درجے کی حدیث ہے حدیث ثقلین، رسول نے کسی اور کو سورس کے طور پہ پیش کیا ہے اپنی زندگی کے لیے کہ مثال کے طور پر تم میرے بعد میرے ازواج کے پاس جانا، ان سے علم حاصل کرنا چونکہ یہ میرے اہل البیت ہیں، یا میرے فلاں فلاں صحابی ہیں ان کے پاس جانا، یا میں قرآن کے ساتھ. دیکھیں صحابہ کرام بلا شک و شبہ انہوں نے دین پہنچانے میں، حدیثیں پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنی زندگی قربان کی ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کو رسول اللہ نے اس طور پر امت کے لیے نہیں کہا کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں. تو کفلین سنن ترمذی کی روایت ہے، ہمارے ہاں صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گے. احدہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے. یہ ایسا کفل ہے، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ضمانت ہے اس امت کو کہ جب تک تم ان کی پیروی کرو گے گمراہی پر نہیں آؤ گے. صحابہ کو رسول اللہ نے ضمانت دی. کفلین من رحمتی، اپنی رحمت سے. رسول رحمت للعالمین ہے، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. تو آپ یہ رسول کی رحمت میں سے 2 ضمانت، یعنی یہ رسول نے وصیت ہے، رحمت سے مراد یہاں پہ رسول کی وصیت ہے. کفلین من رحمت، بالکل واضح لفظوں میں، یؤتکم کفلین من رحمتہ، 2 ضمانت، 2 کفیل تمہیں عطا کر رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت. مجھے بتائیں کیا غدیر خم میں رسول اللہ نے 2 ضامن نہیں دیے، 2 کفیل نہیں عطا کیے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں کفیل سے مراد کچھ اور. مجھے آپ بتا دیں رسول کی زندگی میں سے کوئی صحیح حدیث بتا دیں کہ رسول نے کوئی اور کفیل دیا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور بنا دے گا یہ رسول تمہارے لیے، قرار دے گا تمہارے لیے یہ رسول نوراً، ایک نور، تمشون بہ، جس کو لے کر تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری مغفرت ہوگی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا اور خوب مہربان ہے. اچھا، اب یہ آیت ہے جس کو میں نے کہا کہ یہ آیت ثقلین ہے. کفلین، آیت کفلین، ثقلین، 2 برابر کے وزن. کفیل ہم اس لفظ کو سنتے ہیں، رسول اپنی رحمت میں سے دیں گے. رسول نے اپنی رحمت میں سے اس امت کو کیا عطا کیا ہے جو اس امت کے لیے مغفرت کا سبب ہو، اس امت کے لیے نور ہو. اور یہاں پر روایت ہے اصول کافی کی کہ جس میں فرمایا کہ نور سے مراد امام علی ہیں اور یہاں کفلین سے مراد حسن و حسین ہیں. یہ روایت موجود ہے. لیکن بہرحال ہم قرآن مجید کو اس کے ظاہر کو بھی دیکھیں تو ظاہر کو، اور پھر اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں کے اندر جو موجود جو حدیث ثقلین ہے یا امرین ہے یا خلیفتین ہے، وہ یہ کفلین کے ساتھ بنتا ہے. آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور پھر رسول کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے. تو الحمدللہ عز وجل
یہ آیت کفلین ہے۔ اب یہاں پر وہ شخص جو کہتا ہو نہیں جناب اس سے مراد یہ، ارے بھائی قرآن جو جس طرح قرآن کا معنی ہے، رسول کی زندگی ہے، اس کو اسی اعتبار سے لیا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ آپ کی عقل ایک چیز کو مان رہی ہے تو ہم آپ کی عقل کی تقلید کریں۔ آپ کو حدیثوں کے اوپر اعتراض ہے، آپ کہتے ہیں جی حدیثیں تو بعد میں بنائی گئی، مجھے یہاں پر کچھ اور معنی کر کے دکھائیے آپ۔ جس نے بھی یہاں پر معنی کیا ہے اس نے آگے تفسیر کے اندر اپنی بات کی ہے، لیکن معنی اگر عامت الناس کے سامنے رکھا جائے کہ یہ اس کا معنی مجھے بتاؤ، اور پھر رسول کی زندگی کو دیکھو، رسول کی زندگی کو، رسول کی وصیت کو، رسول کی پوری جو حیات طیبہ ہے آپ اسے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ قرآن اور اہل البیت کے علاوہ یہاں اور کوئی معنی بن نہیں سکتا۔ قرآن یعنی کوئی فٹ نہیں بیٹھتا یہاں پر کوئی اور معنی یہاں پر کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ قرآن اور اہل البیت کو یہاں سے کیسے شامل کر لیا۔ آپ پھر سے غور کریں، اس آیت کا لطف اٹھائیں آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں سے 2 برابر کے وزن تمہیں عطا کرے گا، 2 ضمانتیں تمہیں عطا کرے گا۔ کفلین 2 ضمانتیں، یعنی 2 ایسی چیزیں کہ جو تمہارے لیے کفیل ہیں، 2 ایسی چیزیں کہ جو تمہارے کفیل ہیں۔ قرآن اور اہل البیت یہ کفیل ہے اس امت کے لیے، قرآن اور اہل البیت یہ ضمانت ہے اس امت کے لیے، قرآن اور اہل البیت یہ اس امت کے لیے نور ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ایسا نور کہ جسے لے کر تم چلو گے، جسے لے کر تم نے چلنا ہے آگے اور زندگی گزارنی ہے۔ تو الحمدللہ عز وجل یہ وہ آیت ہے کہ جو واضح طور پر کفلین ثقلین ایک ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے، اور ہم ان علوم کے مطابق زندگی گزار سکیں کہ جو اہل البیت کی علوم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔